السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ کو یہ بیان کرنا ہے کہ روزہ داروں کی بخشش، سارے گناہ معاف۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صاما، جس نے روزہ رکھا، رمضان، رمضان کا، را سے مراد رحمت ہے، میم سے مراد مغفرت ہے، وا سے مراد رضا ہے، نون سے مراد نجات ہے۔ وایا رب العالمین، تیری قدرت پہ قربان، تو نے رمضان کا نام کیسا رکھا ہے؟ ایمانن، فرمایا وہ روزہ رکھتا ہے جس نے روزہ رکھا ایمانن، ایمان کے ساتھ، کہ کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، اللہ کا ماننے والا تھا، اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا تھا، وَإِحْتِسَابًا، اور ثواب کی امید رکھ کر، فرمایا وہ روزہ رکھتا ہے، ایمان والا ہے، مومن ہے، موحد ہے، اللہ کی پرستش کرنے والا ہے، غیر کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ فرمایا غفر لہ، اور معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، من ذنبہ، جو کچھ اس کے گناہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ پھر فرمایا آپ نے، ومن قام، اور جو شخص کھڑا ہوا، رمضان، رمضان کے مہینے میں، پاک رات میں، ہاں ایمانن، اور ایمان کے ساتھ، ایمان ہے، مومن ہے، موحد ہے، وَإِحْتِسَابًا، اور ثواب کی امید رکھ کر، غفر لہ، اور اس کے لیے بخش دیا جاتا ہے، ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ آگے گزرے اس کے گناہوں سے۔ ومن قام، پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جو شخص کھڑا ہوتا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، فرمایا ایمانن، ایمان کے ساتھ، مومن ہے، موحد ہے، رب کا ماننے والا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہے، اس سے غیر کے آگے جھکنے والا نہیں ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، ایمان مضبوط ہے۔ فرمایا وَإِحْتِسَابًا، اور جو ہے ثواب کی امید رکھ کر وہ لیلۃ القدر والی رات کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، فرمایا غفر لہ، اس کے لیے بخش دیے جاتے ہیں، ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ اس نے اپنے گناہ آگے بھیج رکھے ہیں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور اب میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو واضح بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ جو ہے یعنی شریعت اور سچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے، عقیدہ بھی اچھا تھا، اور طلب ثواب کی خاطر یعنی کسی خوف یا ریا کے بغیر، ہاں نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے رمضان کا روزہ رکھا، تو اس کے 2 گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نے پہلے کیے تھے۔ نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہوتا ہے، ہاں قیام اللیل رمضان میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس نے پہلے کیے تھے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، فرمایا طلب ثواب کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس نے پہلے کیے تھے۔
متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ توضیع ایمانن، اب اس ایمانن کو کھولتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ فرمایا جس شخص کا ایمان نہ ہو، جس کا اللہ کے اوپر ایمان نہ ہو، جو اللہ کو خالق نہ مانتا ہو، اس کے غیر کا پجاری ہو، فرمایا ایمان اس کے اندر موجود نہ ہو، وہ مسلمان نہ ہو، تو اس کے روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اسی لیے ایمان کا لفظ بیان کیا گیا۔ اگر ایمان موجود نہیں تو روزہ قبول نہیں ہے، روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کی قید اسی لیے لگائی گئی۔ آگے احتساباً کو کھولتے ہیں کہ احتساباً کیا ہے۔ ہاں یعنی ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا، ہاں ایسے کہ ان لوگوں پر رد ہے جو صرف شرم کے مارے یا قرابت داری اور عزیز داری کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تاکہ معاشرہ میں ان کی کوئی رسوائی نہ ہو۔ ہاں جس طرح صبح سرحد میں کمیونسٹ نوجوان بھی علاقائی رسم و رواج کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں اور ثواب کو نہیں مانتے ہیں۔ ہاں ما تقدم من ذنبہ، اب اس کو کھولتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہاں یعنی صغیر گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبائر گناہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کبائر سے توبہ کیا تو پھر سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے اللہ نے معاف کر دیے۔ یہی فضیلت تراویح اور لیلۃ القدر کی تہجد کی ہے۔ قام رمضان، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جو صرف تراویح پر بولا جاتا ہے۔ تہجد کے لیے قیام اللیل کے لفظ آتے ہیں۔ تو فرمایا جو ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ رکھتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہوا اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا مجھے جو ہے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس پاک رمضان کی فضیلت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔